جب تک جوان چل رہا تھا تو ایک جگہ سے گزرے، بے ہوش ہو کے گر گیا. اسے سنبھالا اس کو ساتھ کہ کیا بات ہے؟ کہا اس جگہ میں نے گناہ کیا تھا. ایمان والا تھا، کیونکہ آقا جی کہتے ہیں الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان اس میں ہوتا ہے جس میں خوف بھی ہو خدا کا اور نا امیدی بھی نہ ہو کہ نا امیدی کفر ہے اللہ معاف کر دے گا. تو یہ خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. ایسے ہی حضرت عمر کے وقت ایک نوجوان تھا، اکثر مسجد میں نماز پڑھتا تھا. حضرت عمر وہاں ہوتے تھے. انہوں نے دیکھا کچھ دنوں سے جوان آیا نہیں. پوچھا کہاں وہ آج کل دکھتا نہیں ہے. کہا فوت ہو گیا ہے. پوچھا کیسے فوت ہوا ہے؟ کہا ایسے کوئی قصہ اس کا ہے کہ گزر رہا تھا، کسی لڑکی نے اس کو اشارہ کیا. جب اشارہ اس کو کیا وہ آگے بڑھا لیکن دروازے میں ہی گر گیا. پھر اس کو اٹھا کے گھر میں لائے. پھر اس کو ہوش آئی کہ میں کس طرف جا رہا تھا، یہ غلط قدم اٹھایا تھا. پھر وہ گرا، ادھر دم توڑ دیا اس نے. حضرت عمر کو ایسا سنایا کہ ایسا ہوا ہے. حضرت عمر گئے، کہا مجھے لے چلو کہاں دفن کیا ہے اس کو. کیونکہ وہ لوگ ذکر اذکار نہیں چھوڑتے تھے نا. ہم آپ ذکر اذکار نہیں کرتے ہیں تو دل پتھر ہو جاتا ہے. یہ ذکر اذکار نہیں چھوڑنے چاہیے. آقا جی کہتے ہیں ذکر نہیں کرتا کمثل المیت، مر جاتا اس کا دل. دیکھا اتنی ضروری چیز ہے. جیسے کھانا آپ چھوڑ دیں مر نہیں جائیں گے، بچیں گے. ایسے ذکر دل کی زندگی ہے، اس کو چھوڑ دے آدمی مر جاتا ہے. اور آقا جی نے جب کہا کمثل المیت تو پھر بہت ضروری ہے ذکر. ہاں 100 ذکر نہیں کرتے ہیں، دل مرے ہوتے ہیں تو احساس ختم ہو جاتا ہے. بہرحال حضرت عمر نے کہا مجھے لے چلو. تو حضرت عمر گئے اس کی قبر پر اور سورت رحمان میں آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو خدا کے آگے پیش ہونے سے ڈرے کہ میں نے پیش ہونا ہے تو اس کے لیے دوہری جنت ہوتی ہے، ڈبل نعمتیں خدا، اس کا مفہوم ہے. تو حضرت عمر نے وہاں کی قبر پر کھڑے ہوئے اور یہ آیت پڑھی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب سے ڈرے کہ اس کو پیش ہونا ہے، سوال جواب کرنا ہے، تو خدا اس کو دوہری جنت دے گا. اس کو بشارت دی کہ تم ڈر کے مارے ایسے فوت ہو گئے ہو، تمہارے لیے نعمت ہے، رحمت ہے، بشارت ہے. تو کہتے قبر سے جواب آیا آتانی ہما ربی، خدا نے مجھے وہ نعمتیں دے دی. اور آقا جی نے کہا ایمان بین الخوف والرجاء، ایمان اس میں ہوتا ہے جس میں خوف بھی ہو. اتنا خوف نہ امید ہو جائے، امید بھی خدا سے رکھے. تو اللہ تعالی ہم کو آپ کو ایسا ایمان دے. یہ باتیں کریں گے تو پھر کچھ سوچ چلے گی. تو ذکر اذکار سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے. جو ذکر اذکار نہیں کرتے ان کا دل پتھر ہو جاتا ہے. آقا جی کہتے ہیں اس سے بڑی سزا نہیں ہے دنیا میں جس کا دل خدا پتھر کر دے. اس کو بہت بڑی سزا قرار دیا ہے حضرت محمد مصطفیٰ نے. اسی ذکر اولیاء اللہ بہت اس کی تاکید کرتے ہیں کہ اس کو نہ چھوڑا کرو. یہاں تک کہتے ہیں کہ تیرے گناہ بھی ہوتے ہوں تب بھی نہ چھوڑ، یہ پھر بھی ذکر تو اس کو بچا دے گا. ذکر کی اتنی اہمیت اللہ کے نام کی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، ایک حدیث میں آتا ہے لولا ذاکرین اللہ لسلکت جہنم فی الدنیا، اگر میرے نام کے پڑھنے والے نہ ہوتے دنیا میں تو میں جہنم میں دنیا کو جہنم بناتا.
ذکر اتنی اچھی چیز ہے، اس کو نہ چھوڑا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کہا کہ کچھ میں آپ کا نام لوں، کچھ ذکر بتائیں۔ خدا نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کا سب دنیا پڑھتی ہے، اس کو کچھ اور چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ساتوں زمین آسمان ایک طرف، لا الہ الا اللہ ایک طرف۔ یہ پڑھا کریں، 100 تو ضرور پڑھیں جتنا زیادہ ہو جائے۔ آقا جی نے بھی ایسے ہی کہا افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی۔ اگر کوئی زبردست بات اور بڑی بات کہی ہے کسی نے، نبی نے یا میں نے کہی ہے، تو سب نبیوں نے یہ کہا ہے وقلت انا، میں بھی یہی کہتا ہوں لا الہ الا اللہ۔ اس کی بڑی قدر کریں۔ زیادہ سننے سے لوگوں کے دلوں میں جیسے ایک عام چیز ہو، یہ عام چیز نہیں ہے، یہ لازم ہے۔ اگر اس چیزوں کو چھوڑ دیا تو دل پتھر ہو جائے گا، مر جائے گا، احساس ختم ہو جائے گا کہ خدا کی عظمت بھی کوئی چیز ہے، نبی کی عظمت بھی کوئی چیز ہے۔ پھر وہ آدمی گناہ کرتا ہے، توبہ نہیں کرتا، توبہ نصیب نہیں ہوتی، تو دل پتھر ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس میں داغ پڑ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے داغ پڑ جاتے ہیں، اور توبہ سے وہ داغ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو وظیفے بہت تھوڑے سے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ 100 ہے، استغفر اللہ 100 ہے، اور سو یہ کم سے کم نہ چھوڑیں، زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ نبی کریم نے اس کی بڑی تاکید کی ہے کہ سب سے بڑھ کر وہ چیز ہے چاہے تھوڑی ہو لیکن ناغہ نہ ہو، تو ناغہ نہ کریں، ان چیزوں کو پڑھیں اور اہمیت دیں اور سوچیں۔ جو چیز خدا کہے یا زبان رسول سے نکلے اس کی اہمیت ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے، بہت اہمیت ہونی چاہیے، کہ عام کلام نہیں ہے کہ خدا نے بھی اسے ایسے کہا اور حضرت محمد مصطفیٰ نے رغبت دلائی، تو خدا کرے ہم کو آپ کو ذکر کی توفیق ہو، چاہے تھوڑا ہو، ناغہ نہ ہو۔ تو ایسا کچھ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں، اگر یہ چیزیں ہوتی تو اتنا زوال ہم پر نہ آتا جو پایا ہوا ہے، مہنگائی کا زوال اور دوسرے زوال، کہ ان چیزوں کو چھوڑنے سے گناہ بہت ہوتے ہیں، توبہ نصیب نہیں ہوتی، پھر خدا کی رحمت ہٹ جاتی ہے، ہر چیز میں بے برکتی، مہنگائی، مصیبت، خدا کا غضب اسی وجہ سے آتا ہے۔ اس طرف لوگ توجہ نہیں کرتے، نہ اخبار میں نہیں کرتے، بس یہی کہتے ہیں یہ مہنگائی ہو گئی ہے یا یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ یہ سب اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، اعمال کی وجہ سے دنیا میں بھی مصیبت آتی ہے، آخرت میں بھی آتی ہے، اور اعمال کی وجہ سے رحمت دنیا میں بھی آتی ہے، آخرت میں بھی آتی ہے۔ تو خاص کر جو زبان مصطفیٰ سے چیزیں نکلیں اس کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو خدا سے توفیق مانگتا ہوں آپ کو، ہم کوئی توفیق ہو۔ ایسے ہی آقا جی نے ایک حدیث میں کہا، وہ حدیث میں تو نہیں ہے کسی سے بات کی، اس کی قسمت اچھی تھی، کہا جو زیادہ ذکر کرتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ چیزیں تھوڑی تو مشکل کریں پابندی سے، اور زیادہ کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو جوان کا دل نرم تھا ذکر کی وجہ سے، دیکھو دم توڑ دیا اس نے۔ ان صالحین کی نمازیں بھی ایسے ہی ہوتی تھیں۔ حضرت علی کو تیر لگا تھا، کھینچتے تھے، نکلتا نہیں تھا، تو فرمایا جب میں نماز پڑھوں گا تو نکال لینا۔ جب حضرت علی نے نماز شروع کی تو خدا کے خوف سے جسم نرم ہو جاتا تھا، تو انہوں نے تیر آرام سے نکال لیا۔ ہم لوگ نماز کے اندر، نماز کے بعد ہم لوگوں کا حال ایسا ہے، کیا بتائیں اپنا یا آپ کا۔ لیکن ایک علاج جسمانی ہوتا ہے، بیماری ہوتی ہے، اس سے ایمان تو نہیں جاتا، ثواب ملتا ہے۔ ایک روحانی بیماری ہوتی ہے، اس سے ایمان جاتا ہے کہ انسان کا قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نیکی کرنے کو دل نہیں کرتا، مسجد میں بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ یہ علامتیں بہت مصیبت کی علامتیں ہیں۔ تو یہ علامتیں جائیں گی جب دل ٹھیک ہوگا۔ دل کس سے ٹھیک ہوگا؟ اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں میں سکون ہوتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، قرآن میں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو پھر ایسے ذکر چھوڑنے چاہیے، تو کچھ نہ کچھ کیا کریں، اس میں ہمت کریں تاکہ دل کی حالت اچھی رہے۔ آقا جی کہتے ہیں انسان کے دل میں ایک ٹکڑا ہے، گوشت ہے،
اذا صلح صلح الجسد کلو واذا فسد فسد الجسد کلو. وہ گوشت کا ٹکڑا ہے، وہ دل ہے، صحیح ہو جائے سارا نظام صحیح ہو جائے. اگر یہ بگڑ جائے سارا نظام بگڑ جائے. تو یہ اللہ کے ذکر سے، درود پاک سے، نمازوں سے دل ٹھیک ہوتا ہے. تو ان چیزوں پہ پابندی کریں. جب ٹھیک ہو جاتا ہے تو اعمال اچھے ہوتے ہیں. اعمال اچھے ہو جاتے ہیں تو پھر رحمتیں بھی آتی ہیں، مصیبتیں کم ہوتی ہیں. یہ عذاب جو آئے ہوئے عذاب بھی نہیں ہوتے. تو ہم وہ طریقہ اختیار کریں جو ہم کو خدا نے بتایا اور حضرت محمد مصطفیٰ نے بتایا، تو خود ہی چیزیں دفع ہو جاتی ہیں. اس طرف کوئی نہیں آتا، نہ نمازوں کی طرف نہ ذکر کی طرف. بس کہتے ہیں یہ لڑائی ہو گئی، وہ لڑائی ہو گئی، مہنگائی ہو گئی، یہ ہو گیا، پھوٹ پڑ گئی. جب انسان خدا رسول سے رابطہ رحمت کا توڑ دیتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، ذکر اذکار چھوڑ دیتا ہے، پھر مصیبتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو خود بھی لگے، ان کو بھی لگائیں اور ان کے ذہن بنائیں کہ یہ چیز خدا نے کہی ہے، حضرت محمد مصطفیٰ نے کہی ہے، گھر میں ضرور ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی. پاس ایک نوجوان تھا، جدے میں گیا، پھر جدے سے آیا، کالج کا تھا، لیکن درود شریف بہت پڑھتا تھا، ہر وقت درود شریف جاری تھا. ویسے اتفاق سے پھر وہ آیا جدے سے، ملاقات ہوئی، بیٹھے آپس میں. بولتے شیخ صاحب خدا نے مجھ پہ رحمت بھی بہت کی اور مجھے خدا نے کچھ تھمایا. مجھے کوئی واقعہ ہوا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہتا میں جدے میں بیٹھا ہوا تھا، درود شریف بہت پڑھتا تھا، ایسے مجھے ہوا جیسے کہ میں آقا کے قریب ہوں، اور میرا جسم جون سا تھا جیسے لرز رہا تھا، اور ایک میرے پر جیسی جلال ہے بدتاری تھی. کہا ایسے محسوس کر رہا تھا، دیکھا میں نے کچھ نہیں، اور دل میں اتنا جوش تھا میرے. وہ چند منٹ رہا، آگے وہ الفاظ اچھے ہیں نہیں اچھے ہیں، لیکن اس نے ایسے کہا ہے، عقیدے کا اچھا تھا. تو کہتا تھا میرے پاس چاہے میرا باپ ہوتا، میرا چچا ہوتا، کہتا خدا کی قسم شیخ صاحب میں اس کو قتل کر کے چھوڑتا. اتنا جوش محبت مصطفیٰ میرے دل میں تھا. کہتا 2-3 منٹ کیفیت رہی، پھر وہ چلی گئی. تو ذکر اذکار زیادہ کرتے ہیں ان کو ایسی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ جب وہ نگاہ کرم کرتے ہیں تو انسان کی حالت بدل جاتی ہے. اگر آپ ذکر اذکار کرتے رہیں، آپ کے دل میں سکون، سرور، یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی. اور کبھی میں بتا بھی دیتا ہوں کوئی ایسی چیزیں، اگر آپ مثلا ذکر اذکار کرتے ہیں، اچانک آپ کو آقا جی کا خیال آ گیا، اچانک، یہ نہیں کہ آپ لائے، اچانک خیال آیا اور آپ کے دل پر رقت طاری ہو گئی، جیسے رونے کو دل کر رہا ہے، رو رہا ہے، سمجھو کہ اس وقت وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. باتوں کو نہیں پتہ چلتا ہے، بتا دیتا ہوں. تو حیات النبی ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم چیزوں میں لگیں اور ان سے رابطہ پیدا کریں، اور جو خدا قسمتیں ہماری تمہاری اچھی کریں، ان کی نظریں بھی پڑھیں، ان کی زیارتیں بھی نصیب ہوں، اور ہم اس بحران سے نکلیں. اور جہاں ان کی نظر رحمت کی پڑتی ہے، سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، رزق ٹھیک ہو جاتا ہے، بیماریوں میں کمی ہو جاتی ہے، اور بہت سے معاملے اچھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ خدا نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے. تو ان چیزوں کو نہ چھوڑیں، وظیفوں کو، کیونکہ وظیفے کون لایا ہے؟ میں آپ لائے نہیں، قرآن آقا جی لائے ہیں، لا الہ الا اللہ آقا جی لائے ہیں، درود شریف آقا جی لائے ہیں، استغفر اللہ آقا جی لائے ہیں. جو چیز آقا جی لائیں اور بتائیں اس کو بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے یا معمولی چیز دیکھنا چاہیے؟ بہت بڑی، کیونکہ آپ کی زبان سے چیزیں نکلی اور آپ نے اس کی تعلیم دی ہے. چاہے کوئی نقل کرتا ہے، لیکن جو نقل کرتا ہے لایا تو وہ نہیں، لایا تو حضرت محمد مصطفیٰ ہے نا. تو ادھر سے سوچیں تو ان چیزوں کو کبھی نہ چھوڑا کریں. کچھ تو مقرر، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل. سرکار دو عالم فرماتے ہیں اللہ کو وہ عمل پسند ہے جس میں ناغہ نہ ہو، چاہے تھوڑا ہی ہو. تو تھوڑا ضرور رکھیں، 100-200 لا الہ الا اللہ، 100-200 اللہ اللہ، 100-200 استغفر اللہ. یہ جو زبان مصطفیٰ سے نعمتیں آئی ہیں تاکہ اس کی برکتیں آپ کے ساتھ رہیں. سنتے نہیں؟
تو خدا سے توفیق مانگتا ہوں، خدا آپ کو ہم کو توفیق دے، یہ ضرور کریں، بولو انشاءاللہ۔